الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مخلوقات میں سے انسان بنایا، اور انسان اپنے آپ کے اعتبار سے خود عظیم نہیں ہوتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے وہ کوئی بن کر نہیں آتا. ماں کے پیٹ سے لیکچرر بن کر نہیں آتا، ڈاکٹر بن کر نہیں آتا، حافظ بن کر نہیں آتا، عالم بن کر نہیں آتا، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد اس کی جیسی تربیت کی جاتی ہے، پھر اس تربیت کے پیش نظر اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے اعمال اس کو اچھا بناتے ہیں، اس کو عظیم بناتے ہیں. ایک عظیم المرتبت انسان بن کر ابھرتا ہے. انسان کے عظیم ہونے میں اخلاق معیار ہے، کردار معیار ہے، لیکن دنیا والوں کے نزدیک انسان کے عظیم ہونے میں چہرے، مکھرے اور مال کا اعتبار ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو، صورتوں کو، تمہارے جسم کی خوبصورتی کو، تمہاری طاقت کو اللہ نہیں دیکھتے، اور تمہارے مال کو بھی اللہ نہیں دیکھتے. کون کتنا مالدار ہے، کون کتنے مرتبے والا ہے، کون عزت والا ہے دنیا کی، کون تخت و تاج پر ہے. اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے. جیسے دنیا والوں کے نزدیک معیار ہے، نیک کام کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، نیک آدمی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے دنیا میں. نیک کام کرو اس کو بھی سراہا نہیں جاتا. نیک کام والے کو کسی کو ترغیب دے، کسی کی مدد کرے، تو بلکہ مدد کرنے کے بجائے
اس میں خلل اندازی پیدا کی جاتی ہے، اس میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا معیار، نیکی کو چاہتے ہی نہیں، نیکی کا کوئی مقام ہی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ رب العزت جس نے انسان کو بنایا تو بنانے والے کے پاس کیا معیار ہے، بنانے والے کے پاس کیا مقام ہے؟ اللہ نے کہا تمہارے قلوب کو ہم دیکھتے ہیں، دل کی حالتیں کیسی ہیں، اس لیے کہ جسمانی اعتبار سے آدمی نظر ایک آتا ہے، نظر کچھ آتا ہے، لیکن جسم کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا، ظاہر کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ دلوں کی حالت اللہ جانتے ہیں کہ دل میں کیا پنپ رہے ہیں، کیا پیدا ہو رہا ہے، کیا نیتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ دلوں ہی کو دیکھتے ہیں۔ نیتیں جو ہوتی ہیں زبان سے اقرار کرنے کو نیت نہیں کہتے، بلکہ دل کی کیفیت کا نام نیت ہے۔ کس کا نام ہے؟ دل کی کیفیت۔ وَأَعْمَالِكُمْ، مال کو اللہ نہیں دیکھتے، اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جیسے دنیا میں جتنا بڑا ڈاکو ہوتا ہے، جتنا بڑا روڑی ہوتا ہے، جتنا بڑا دھوکے باز ہوتا ہے، جتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے، اس کا مقام ہوتا ہے، اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اس کو مقام دیا جاتا ہے، ہر چیز میں اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ بلایا جاتا ہے، اسی کے ذریعے سے سارے کام دنیا کے انجام پاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارے نزدیک اس آدمی کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ آدمی ہے جو معاشرے کے اندر عزت والا ہے، مقام والا ہے، شرف والا ہے، اگر یہ کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے، اور یہ کسی کے در پر جاتا ہے تو اس کے در کو اندر دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کو مقام دیا جاتا ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں سے ایک اور شخص کا گزر ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے نزدیک اس آدمی کا کیا مقام ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کے دروازوں پر سے اس کو دھکے دیے جاتے ہیں، اگر کسی کے یہاں لڑکی کا پیغام بھیجے تو انکار کر دیا جاتا ہے، اور اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، اس کو مقام نہیں دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں آدمیوں کی حالت و کیفیت کو سن کر فرمایا اللہ کی قسم، پہلے والے شخص سے ساری دنیا بھر جائے، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر یہ دوسرا والا جو شخص ہے یہ اللہ پر اگر قسم کھا لے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری فرما رہے ہیں، اگرچہ کہ لوگوں کے نزدیک اس کا کوئی معیار نہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کا معیار۔ میرے دوستو، نیکی کام آتی ہے، نیکی باقی رہنے والی چیز ہے، گناہ کام نہیں آتے، اور گناہ باقی رہنے والی چیزوں میں سے گناہ دنیا میں بھی وبال کا ذریعہ بنتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن ہم گناہوں کو اور نفرتوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے
ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم کو جو معیار اللہ کے نزدیک ہے، جو معیار رسول اللہ کے نزدیک ہے، جو معیار اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک اللہ کے یہاں تم میں سے سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ مشرف، سب سے زیادہ مرتبے والا، سب سے زیادہ مقام والا، جو تقوی میں زیادہ ہوتا ہے، جس کے نزدیک تقوی زیادہ ہے اور تقوی میں وہ ایک مقام رکھتا ہے، وہ اللہ کے یہاں بھی مقام رکھتا ہے۔ جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں رکھتا۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، لوگوں میں مقام پانے کی کوشش میں نہ رہیں، دنیا والوں کا اعزاز حاصل کرنے کی کوشش میں نہ رہیں، بلکہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، اس معیار کو دیکھ کر زندگی گزاریں گے تو یہ 60-70 سال کی زندگی کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں سے واپس لوٹ کر آنا نہیں ہے، اس وہاں ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے یہاں مقام پانے والے ہوں۔ ایک زمانہ وہ تھا جن کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، اسباب بھی بہت زیادہ تھے، تجارتیں بھی بڑی اچھی تھی، برکتوں والے ایام تھے، برکتوں والے دن تھے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ نیکیوں کو تلاش کرتے تھے، نیک لوگوں کو تلاش کرتے تھے، اچھے اخلاق والوں کو تلاش کرتے تھے، اچھے کردار والوں کو تلاش کرتے تھے۔ جیسے آج ہم پیسے والے کو تلاش کرتے ہیں، کار والے کو تلاش کرتے ہیں، بنگلے والے کو تلاش کرتے ہیں، بیان بالس والے کو تلاش کرتے ہیں، وہ زمانہ ایسا تھا، سب کچھ جاننے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود نیک اور اخلاق کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ بغداد شہر کے اندر مرو ایک علاقہ ہے یا ایک محلہ ہے، وہاں ایک شخص رہا کرتے تھے جن کا نام ہے مبارک رحمہ اللہ۔ یہ ایک بڑے محدث رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہیں۔ یہ جو مبارک نامی آدمی ہے، ایک ترکی کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، اللہ نے اس کو بڑی دولت دی تھی، انگور کے باغات تھے، انار کے باغات تھے، سیب کے باغات تھے، اور تجارت کاروبار بھی بہت پھیلا ہوا تھا۔ اب جس کے پاس ساری چیزیں ہیں، ہمارے ذہن کے اعتبار سے، ہمارے کمزور خیال کے اعتبار سے ہم جو سوچتے ہیں جس کے پاس یہ سب کچھ ہے تو وہ بڑا کیا ہوگا، آرام میں ہوگا، لیکن وہ ایک فکر میں سوار تھا، ایک غم میں سوار تھا۔ فکر اس بات کی تھی، غم اس بات کی تھی، اس کے گھر ایک لڑکی تھی جو جوان ہو چکی تھی، بڑی ہو چکی تھی۔ اب اس لڑکی کے لیے ایک نیک اخلاق والا بچہ اس کو تلاش کر رہا تھا۔ چنانچہ سارے شہر کے اندر اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ جو بڑا مالدار تاجر آدمی ہے، اس کے یہاں لڑکی ہے، یہ اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے پیغام آئے، بڑے بڑے مالداروں کے، تاجروں کے، یہاں تک کہ اس وقت کے بادشاہوں کے بچوں کی بھی پیغام آئے، لیکن وہ کسی کو بھی قبول نہیں کیا، ہر پیغام کو ٹھکراتا رہا، کسی پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ فوراً قبول کر لیتے، اس لیے کہ
بڑے تاجر ہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑے لوگ. دوستو ہاں مالدار ہوں، اچھے اخلاق بھی ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نیکی ہو، دینداری ہو، مال اس کے لیے کیا نہیں بنتا؟ رکاوٹ نہیں بنتا. اس کے لیے اور بھی نکھار کا سبب بنتا ہے. ایسا آدمی جس کے پاس مال بھی ہو، اخلاق بھی ہو، وہ ہر ایک کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے. وہ کبھی والدین کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کبھی اپنی بیوی کا حق نہیں مارے گا، کبھی اپنی بہنوں کا حق نہیں مارے گا، کبھی اپنے بھائیوں کا حق نہیں مارے گا. کیوں؟ دیندار بھی ہے، مال والا بھی ہے، اخلاق والا بھی ہے، سب کچھ ہے. تو ایسے آدمی کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. اسی خوف اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ دنیا میں نیک زندگی گزارتا ہے اور رب چاہی زندگی گزارتا ہے. تو عرض کر رہا تھا میں کہ وہ مالدار آدمی لڑکی کی تلاش میں، اپنے بچی کے نکاح میں لڑکوں کو تلاش کر رہا تھا. ایک دن اسی غم اور اسی فکر میں وہ اپنے باغ میں گیا. اپنے باغ میں جیسے ہی داخل ہوا تو وہاں مبارک نامی جو غلام، جو کام کرنے والا تھا باغ کا، وہ اس سے کہا کہ ایک انار لے آؤ، میرے باغ کا مجھے انار کھلاؤ. انہوں نے ایک انار توڑا اور مالک کی خدمت میں پیش کیا. مالک نے اس کو چھیلا اور انار کے چند دانے اپنے منہ میں ڈالے تو بالکل کھٹے اور پھیکے نظر آئے. کہا کہ یہ پھیکا ہے، یہ کھٹا ہے انار، ایک میٹھے والا انار لے آؤ. چنانچہ ایک اور درخت سے انار توڑ کر لایا گیا، اس کو چھیلا گیا، اس کو کھائے تو اس نے کہا، مالک نے کہا کہ یہ بھی پھیکا اور کھٹا ہے. اب تیسرے درخت کا انار پیش کیا گیا، وہ بھی کھٹا اور پھیکا نظر آیا. مالک تھوڑا غصے میں کہا کہ تم اتنے دنوں سے باغ کی خدمت کر رہے ہو، تمہیں انار کون سا میٹھا ہے، کون سے درخت کا میٹھا ہے اور کون سے درخت کا پھیکا ہے، اتنا بھی تمہیں علم نہیں ہے. تو وہ مبارک نامی خدمت کرنے والا نوجوان کہنے لگا کہ اے میرے مالک، آپ نے مجھے باغ کی نگرانی اور باغ کی حفاظت پر متعین کر رکھا ہے. باغ کے پھلوں کو کھانے کے لیے آپ نے مجھے نہیں رکھا. اگر آپ مجھے باغ کے پھلوں کا اندازہ لگا لینے کے لیے مجھے رکھا ہوتا تو میں آپ کو فوراً کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا. چنانچہ میں باغ کی نگرانی پر متعین ہوں، اس کی حفاظت پر مقرر ہوں. میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ انار ہے اور انار کون سا پھیکا ہے، میٹھا ہے، اتنا یہ نہیں جانتا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ سننا تھا مالک کو اپنے خدمت کرنے والے نوجوان مبارک نامی آدمی پر محبت بڑھ گئی، رحم آیا. کہنے لگا، نوجوان تم بہت قیمتی معلوم ہوتے ہو، بڑے بھلے نیک معلوم ہوتے ہو. ایسا ہے کہ روزانہ میں تمہاری خدمت میں تھوڑی دیر رہنا چاہیے. کوئی بڑا آدمی چھوٹے آدمی کی خدمت میں رہتا ہے میرے دوست؟ تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک عالم کو ہی مقام نہیں دیتے لوگ اپنی مجلس میں بلانے کی، اپنے مشوروں میں لانے کی. ایک معمولی علم رکھنے والے جس کو معمولی سمجھتی ہے امت، ایک حافظ کو مقام نہیں دیتی. تو بتاؤ مقام کس کا ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس دنیا ہوتی ہے. جو دنیا والا ہوتا ہے وہ مجلسوں کے شریک کا قابل ہوتا ہے، ان کی مجلسوں کی خوبصورتی کا قابل ہوتا ہے. یہ تو دھتکار دیا جاتا ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم. ان کو تو صرف کیا معلوم؟ قرآن معلوم، مصلی معلوم. میرے دوستو،
یہ صرف قرآن والے اور مصلی والے نظر آتے ہیں، اگر دنیا میں اتر جائیں تو میرے دوستو ساری دنیا پریشان ہو جائے. اس لیے کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے. جس دنیا کی طرف اللہ نے کبھی محبت کی نظر ڈال کر نہیں دیکھی، اس دنیا کی طرف یہ دین والے، یہ علم والے لوگ بھی نہیں ڈالتے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نظر نہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ. تو ایسی دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معیار اور مقام اللہ کے یہاں. اللہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ یہ ہم چاہتے ہیں. دنیا والوں کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنے مرتبے والے، جو اتنے مقام والے، دنیا آپ سے بنی، زمین آسمان آپ سے بنے، آپ کے بغیر نہ دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ایسی ہستی اور ایسی مبارک ذات کو دنیا نے کیا کیا ہے؟ بہت برے برے الفاظ کہے، مجنون کہا، پاگل کہا، اور آپ کے جسم پر تھوکا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے. تسلیم دنیا والے یہی دیتے ہیں میرے دوست. لیکن اللہ کے یہاں کیا مقام ہے؟ معراج پر اللہ نے بلایا، اپنے عرش کی کرسی پر بٹھایا رب نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بلایا؟ عرش پر بٹھایا، کرسی پر بٹھایا. وہ مقام دیا اللہ نے، دنیا والوں نے تو مقام نہیں دیا. اس لیے دنیا کے مقام کا کوئی اعتبار نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، جب مالک کے سامنے اس غلام مبارک آدمی نے یہ کہا، اور اس کو یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ تھوڑی دیر رہنا چاہیے، تو ہر دن آ کر تھوڑی دیر بیٹھا کرتا. تو ایک دن مبارک نامی اس نوجوان خادم نے اپنے مالک سے پوچھا کہ اے میرے مالک، میں کئی دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، تم کسی غم میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو. میں اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو میں آپ کے غم میں شریک ہو کر آپ کو اس غم کا کوئی حل بتا دوں، اس فکر سے آپ کو نکالوں، اس غم سے آپ کو نکالوں. آپ میرے سامنے اپنی فکر بیان کیجئے، اپنا غم بیان کیجئے. تو اس وقت میں اس تاجر آدمی نے کہا، اے مبارک، میں اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر دولت سے نوازا ہے. فکر اس بات کی ہے کہ میرے گھر میں ایک بچی ہے، بڑی نازوں سے پالا ہے، بڑی محبتوں سے پالا ہے، بڑے اچھے انداز سے میں نے اس کی پرورش کی ہے، اسے دین سکھایا، اللہ رسول کا ڈر سکھایا، اچھے اخلاق سکھائے. اس معیار کے اعتبار سے ایسے ہی معیار کا ایک نوجوان چاہتا ہوں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو. جو اللہ کا ڈر والا ہوتا ہے، اللہ کا خوف والا ہوتا ہے، کبھی میری بچی کو وہ تکلیف نہیں دے گا. اس اعتبار سے میں ایک ایسے نوجوان کی تلاش میں ہوں. تو اس وقت میں حضرت مبارک جو اس وقت میں نوجوان جو خادم تھے کہنے لگے کہ اے میرے مالک، ہم اللہ کے پابند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں. تو ہمارا معیار اسلام کے اعتبار سے ہم تلاش کرنا چاہیے، دین کے اعتبار سے ہم تلاش کرنا چاہیے. اس لیے کہ دنیا والے یہود ہیں، وہ صرف مال کو دیکھتے ہیں. وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ مال کو دیکھتے ہیں. ہم یہود نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں مال نہیں دیکھنا چاہیے. پھر کہا نصارہ جو لوگ ہیں، عیسائی جو لوگ ہیں، وہ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں کہ کون کتنا خوبصورت ہے، اس کا جسم کیسا ہے،
اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا ساری ان چیزوں کو نصارہ اور عیسائی لوگ دیکھتے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم کو دین دیکھنا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولمالها فاظفر بذات الدین ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کو 4 اعتبار سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، اور خوبصورتی کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تلاش کرو دین کو دیکھ کر، اگر دین ہے اس میں خیر ہے، کامیابی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آج دین نہیں دیکھا جاتا میرے دوستو، جس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں 4 دن نہ ہوتے پھر اس کے بعد وہی جھگڑے، وہی پریشانیاں۔ یہ کسی کو تانا دینا نہیں ہے، کسی کو انگلی اشارہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ مسلمان بھائی ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حصے دار ہوتا ہے، آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد ہر مسلمان کامیاب ہونا ہے، ہمارا مقصد ہر مسلمان اللہ کے یہاں رضامند ہونا ہے، ہمارا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق ہر ایک زندگی گزارے، دنیا میں بھی کامیاب رہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہیں، دنیا میں بھی نقصان نہ اٹھائیں، آخرت میں بھی نقصان نہ اٹھائیں۔ یہی مقصد ہے میرے دوستو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے بولنے والے کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو اس وقت میں یہ تمام باتیں اس نوجوان نے اس تاجر کے سامنے رکھی تو اس کو بات پسند آئی، وہ خوش ہو گیا اور خوش ہو کر اپنے گھر گیا، دسترخوان پر اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہے تھے۔ درمیان میں اس نے کہا میرے باغ کا جو نگران ہے، جو خدمت گزار ہے، جس کا نام مبارک ہے، جوان بھی ہے، اخلاق والا بھی ہے، تقوی والا بھی ہے، باتیں بھی بڑی اچھی کرتا ہے، علم کی باتیں کرتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، میرے پورے شہر کے اندر اتنے معیار والا نوجوان، اتنے اچھے اخلاق والا نوجوان میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ جو بچی جس کو میں نے لاڑوں سے پالا تھا، جس کو میں نے بڑے نازوں سے پالا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس غلام سے، اس نوکر سے، اس خادم نوجوان سے اس بچی کا نکاح کر دوں۔ تو عورت عورت ہی ہوتی ہے، وہ کہنے لگی کہ اگر ہم اس کا نکاح ایک غلام سے کر دیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو مذاق اڑائیں گے، لوگ ہمیں تانا دیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے۔ تو باپ نے کہا کہ دیکھو، ہمیں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں ہے، ہمیں زندگی گزارنا ہے اپنی بچی اور اپنے داماد، ان کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ یہ خوش رہیں، دنیا ساری کی ساری تانا دے، دنیا برا کہے اور دنیا اچھا کہے، دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ باپ کی نظر اخلاق پر تھی، دین پر تھی۔ نکاح ہو گیا میرے دوست، اللہ نے نکاح کروا دیا۔ نکاح ہونے کے بعد ان کے درمیان ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ اس کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ رکھا۔ چونکہ یہ مالدار گھرانے میں تھے، بچہ ایک ہی تھا، بڑے لازوں سے اور بڑے نخروں سے پل رہا تھا، ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، عیش و عشرت میں مبتلا تھا۔ ماں باپ ہمیشہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمارے بچے کو صحیح راستے پر دلا۔ یاد رکھیں، والدین اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینا چاہیے، کبھی نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، کتنی بھی ان کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچے، کتنی بھی ان کی طرف سے ہمیں آزمائش آ جائے، آزمائش پر صبر کرنا چاہیے، آزمائش پر صبر کرنا چاہیے، بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کیا کیے؟ کنویں میں ڈال۔ آپ جب پہنچے، آپ نے اپنے 12 بچوں کو بد دعا نہیں دی،
برا بھلا نہیں کہا، صبر کیا، اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا، 40 سال کی مدت گزر گئی۔ کتنی؟ 40 سال کی مدت۔ اس صبر کا پھل اس وقت ملا۔ صبر کا پھل ملتا ہے میرے دوستوں، اس لیے کبھی بد دعا نہیں دینا چاہتا۔ تو وہ دعا کرتے رہے لڑکے کے حق میں کہ اے اللہ ہمارے بچے کو صحیح راہ دکھلا دے۔ ایک مرتبہ بچہ ان کا عبداللہ نامی بڑے عیش و عشرت میں رات کے وقت میں مست محفل میں سجی ہوئی تھی، سب کھا پی کر نیند لگی ہوئی تھی۔ اچانک وہ خواب دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چڑیا درخت پر بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے جس کو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے قلوب لرز جائیں، کانپ جائیں، بھڑک جائیں؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ یہ سننا تھا، فوراً آنکھ کھلی اور زبان پر کلمہ جاری تھا، اے رب وقت آ چکا ہے، وقت آ چکا ہے۔ اب سچی پکی انہوں نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد اپنے گھر سے تجارت کے والد نے صاف پیسہ دیا، اس پیسے کو لے کر تجارت کے لیے نہیں گئے، علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء جو اس وقت موجود تھے ان کے پاس جا کر زانو دو زانو بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ جب واپس لوٹے تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا مال کا نفع کما کر لائے ہو؟ تو اس وقت میں بیٹا کہتا ہے ابا جان دنیا کا نفع نہیں کمایا، دونوں جہاں کا نفع کما کر لایا ہوں کہ دنیا میں بھی نفع ملے گا، آخرت میں بھی نفع ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد جو اونٹ تھے ان اونٹوں پر کتابوں کے بڑے بڑے بکس رکھے ہوئے تھے، تھیلے رکھے ہوئے تھے، یہ حاصل کر کے آیا۔ باپ نے سینے سے لگایا۔ اس کے بعد وہ کون بنے معلوم ہے؟ جن کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک، شیخ الحدیث، امام، بڑے محدث بنے۔ نیک رشتہ ہونے کی وجہ سے یہ رشتے کی نیکی اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں دنیا میں جتنے امام گزرے ہیں سب اماموں کو دنیا والوں نے برا بھلا کہا، سب اماموں۔ ایک امام ایسے ہیں جو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، جن کو دنیا آج بھی عزت سے نام لیتی ہے اور جن کو آج بھی دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، خلیفہ کا، بادشاہ تھا۔ آپ کے شہر میں داخل ہوئے ہارون رشید کے، بڑے آپ کے شاگرد لوگ تھے۔ آپ کے استقبال میں پورا شہر امنڈ آیا، پورا کا پورا شہر۔ جیسے یہ شہر امنڈ آیا تو آپ سواری پر سوار تھے، آپ کو چھینک آئی۔ جیسے ہی چھینک آئی تو پورا مجمع یرحمک اللہ کہا، پورا مجمع، ایک آواز گونجی۔ وہ آواز گونجتے گونجتے بادشاہ کے محل سے ٹکرا گئی۔ وہاں باندی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھی کہ یہ کیسا شور ہے، یہ کیسا شرابہ ہے، یہ کیسی آوازیں ہیں۔ جب آ کر دیکھتی ہیں تو کسی نے کہا ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث ہمارے شہر میں آئے ہیں، ان کے استقبال کے لیے لوگ ان کا ہاتھ چومنے کے لیے، ان سے دعا لینے کے لیے سارا کا سارا شہر امڑ بیٹھا ہے۔ اور ان کو چھینک آئی تو اس کے جواب میں یہ آواز گونجی۔ تو اس وقت میں وہ باندی کہتی ہے جو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ہے، ایک ہمارا بادشاہ ہے، یہ تخت و تاج کا بادشاہ ہے، ایک دلوں کا بادشاہ ہے۔ دلوں کا بادشاہ اصل بادشاہ ہوتا ہے جو دلوں پر حکمرانی کرتا ہے، جو لوگوں پر حکمرانی کرے وہ بادشاہ نہیں ہوتا۔ یہ کون کہتی ہے؟ ایک باندی کہتی ہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کی زندگی ایسی نیک گزری میرے دوستوں، وہ ایسی نیک گزری کہ اپنا سارا مال دین پر خرچ کرتے تھے، ہر سال جہاد کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے۔ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی
مال میں برکت بھی دیتے ہیں اور صحیح راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ بھی اللہ بتاتے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جب بھی حج کو جاتے اپنے پیسے سے جتنے قافلے والوں کو حج پر لے جاتے ان سب کو اپنے پیسوں سے حج کراتے۔ کتابوں میں لکھا ہے حج کا قافلہ جب تیار ہوتا تو لوگوں سے کہتے تم نے حج کے لیے زاد راہ مال نکالا ہے، اس مال کو میرے حوالے کر دو۔ چنانچہ لوگ اپنے اپنی درہم دنانیر اشرفیاں تھیلیوں میں بھر بھر کے ان کے حوالے کر دیتے اور اس پر ایک ایک کی تھیلی لیتے، کس کا کیا نام ہے اس پر مہر لگا دیتے، اپنا ایک چھوٹا سا صندوق ہوتا اس میں رکھ دیتے، اب اور اس کے بعد کہتے یہ مال کی طرف تمہاری نگاہ نہ جائے، اب جو بھی ہم کھلائیں کھاتے رہیں، ہم پلائیں پیتے رہیں، دل کھول کر اس قافلے والوں کو پورے حج کے ایام میں سفر سے لے کر حج کے مقام پہ پہنچنے تک، مدینے میں پہنچنے تک، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے جب مدینے میں پہنچ جاتے تو ہم سے یہ کہتے کہ تم اپنے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سامان خریدنا چاہتے ہو، کھجور لینا چاہتے ہو، تسبیح لینا چاہتے ہو، جو کچھ بھی لینا چاہتے ہو تم لے لو، اس کی فکر مت کرو۔ ساروں کو اپنے جیب خرچ سے ان کو کھجور دلواتے، تسبیح دلواتے، جتنی ضرورت کی چیزیں ہوتی سب دلواتے۔ جب وطن پہنچتے، وطن پہنچنے کے بعد پورے قافلے والوں کو بلا کر اپنے گھر کے اندر ایک بڑی دعوت دیتے، دعوت دینے کے بعد اپنی اپنی تھیلیاں جو اس وقت میں سفر کے شروع میں لی تھی اپنے صندوق سے نکالتے، ایک ایک کو بلاتے، یہ تمہارا پیسہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہارے حج کو قبول فرمائے۔ ایسا کوئی ہے میرے دوست؟ آج تو احسان پر احسان جتاتا ہے، میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تم اس کو بھول گئے، میں نے تمہارے ساتھ فلاں کیا تم اس کو بھول گئے۔ تو میرے ساتھ احسان کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا یا رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا یا ہمارے ساتھ کوئی احسان کرنا مقصد تھا؟ اگر ہمارے ساتھ احسان کرنا مقصد تھا وہ پورا کا پورا ملیا میٹ ہو گیا، پانی میں مل گیا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنے احسانات کو، اپنے خیرات کو باطل نہ کرو، بیکار نہ کرو۔ کس کے ذریعے؟ احسان جتا کر، تکلیف دے کر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں احسان دے کر بعد میں کہتے ہیں میں نے فلاں وقت میں اس کا فلاں کام کیا لیکن آج وہ مجھے سلام نہیں کرتا، آج میرے سامنے سے گزرتا مجھے نہیں دیکھتا۔ اس طرح جب بھی گزرتے ہیں تو تانا دیتے ہیں، جب بھی گزرتے ہیں تو تکلیف پہنچاتے ہیں، جب بھی پہنچتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو اس قسم کی باتوں سے ہماری نیکیاں برباد ہوتے ہیں، ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ نیکی کمانا بہت مشکل ہے اور نیکی گوانا بہت آسان۔ تو ایسے بننا چاہیے کہ دنیا میں بھی ایک نام ہو، اللہ کے یہاں بھی مقام ہو، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو، اللہ کے یہاں بھی کامیاب ہو۔ ایسے بننا چاہیے، ایسے ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ ہم اس 40 سال کی زندگی میں، اس 50 سال کی 60 سال کی زندگی میں سب کچھ دیکھا، کیا پایا میرے دوستو؟ کچھ تو پایا ہے۔ جب ہم دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں پا سکے تو دنیا کو چھوڑو، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف بڑھو، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آگے بڑھو۔ جب دنیا میں نہیں پا سکتے تو دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو پانے کی کوشش کریں، جہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے، وہاں سے کبھی کسی کو لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ نہ انبیاء لوٹ کر آئیں گے، نہ اولیاء لوٹ کر آئیں، نہ علماء لوٹ کر، کوئی کتنا بڑا نیک ہو کوئی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو اس کی فکر کرنے کے لیے میرے دوستو نیک بنو، اللہ نیکی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں،
ہمارے چہروں کو، ہماری خوبصورتی کو، ہمارے مال کو، ہمارے بیان بیلنس کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتیں جو کہیں سنی گئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات